جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ اچھا یہ ایریا میں کوڑ کے لندن سے لندن ایکچولی سروسز ایریا کبھی کبھی ٹریول کرتے ہوئے رمضان دو رمضان ہے اور ٹریولنگ کرنی پڑ رہی ہے، اور ٹریولنگ کرتے ہوئے میں M23 پہ کسی سروسز پہ کھڑا ہوں اس وقت۔ ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیم بٹ اینی وے۔ اچھا جی، زیلنسکی والی سٹوری جو ہے نا وہ بڑی ہاٹ تھی، وہ بڑی زبردست قسم کی سٹوری تھی زیلنسکی والی۔ زیلنسکی کے جو رشین فیور میں جو بندے ہیں وہ اور انداز سے دیکھ رہے ہیں، جو یوکرینین کے جو فیور میں جو لوگ ہیں وہ اور انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ ہر بندے کا میں نے کافی سارے ویلاگ سنے، اور میں اس کو بات نہیں کر سکا ان ٹائم، تھوڑا سا لیٹ ہوں۔ لیکن جو ابھی جو مجھے جو تھوڑا سی امریکہ سے ادھر ادھر سے جو بات چیت کر کے جو مجھے امپریشن ملا وہ امریکہ میں جو پرابلم یہ ہو گئی ہے، جو ڈیموکریٹس ہیں وہ جو ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ اس کو ایک اور انداز سے دیکھ کے، کیونکہ اس میں ٹائم میرے پاس تھوڑا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا پاؤں گا، لیکن یہ میں چھوٹا سا آپ کو سمرائز کر کے بتاتا ہوں کہ جو امریکن میں جو ریپبلکن سائڈ ہے، جو کہ حامی ہے اس کے ٹرمپ کے، وہ اس کو اور طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ دوسرے جو دو بائیڈن کی جو پارٹی ہے وہ اور طرح سے دیکھ رہی ہے۔ بیسیکلی زیلنسکی جو تھا یہ ایک پپٹ تھا، میں بڑا سادہ لفظ میں بتا رہا ہوں۔ یہ پپٹ تھا، یہ اس کو لے کے یہ خود آئے تھے، یہ اس کو یورپین لے کے آئے تھے، اور اس کو لے کے آئے تھے امریکنز۔ جبکہ کہا گیا تھا کہ نیٹو کی ایکسپینشن ہوئی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، نیٹو کیونکہ یہ بارڈر لگتا ہے ان کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، وہ رشیا نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر کے دروازے پہ آ کے نیٹو آئے اور نیٹو آ کے راکٹ لانچر لگا دے۔ تو یہ بڑی پرانی بات تھی، اس کو ایسکلیٹ کیا گیا، جان بوجھ کے زیلنسکی کو پہلے لایا گیا، پہلے لا کے اس کو وہاں پہ حالات ایسے کریٹ کیے گئے، اس پہ وہاں پہ لایا گیا۔ یہ CIA کی ساری کاروائی تھی، ISI کے CIA کی ساری کاروائی تھی۔ ان لوگوں نے یورپین جو ایجنسیز تھیں، ان لوگوں نے یورپین جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے انگلینڈ، امریکہ، جرمنی، فرانس، انہوں نے مل ملا کے سارا کچھ اختیار انہوں نے کیا رشیا کو کنٹین کرنے کے لیے، رشیا کو دبانے کے لیے، رشیا کو کارنر کرنے کے لیے، کہ وہ ایک بڑا رول پلے نہ کر دے چائنا کے ساتھ مل کے۔ چائنا اور وہ اکٹھے ہو گئے تو ایک بڑا رول پلے کریں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے لیے یورپ میں، کیونکہ نیٹو الائنس امریکہ اپنی ایک طرف ہے، رشیا اور چائنا جو ہے وہ دوسری طرف ہے، تو وہ ان کو کنٹین کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ ایک ایسا پریزیڈنٹ آ گیا امریکہ کے اندر جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا، یعنی جو ایجنسی جنہوں نے یہ حکومت، جنہوں نے یہ وار شروع کرائی تھی، جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا، وہ ان کو پسند نہیں کرتا، وہ ان کی مرضی کے خلاف آ گیا۔ اب یہ امریکن ورژن ہے جو وہاں پہ اکثریت عوام، جنہوں نے عوام نے ووٹ دیا اس کو ٹرمپ کو، وہ اس طرح سوچ رہے ہیں۔ میں ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کو دے رہا ہوں، تو وہ جو ہے وہ ان کے خیال میں یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کو نیچے دکھانے کی۔ اگر آپ وہ پریس کانفرنس ذرا غور سے دیکھیں نا، تو سٹارٹ میں جب ٹرمپ نے سٹارٹ لیا نا تو اس میں بڑی تعریف کی اس کی زیلنسکی کی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بڑا اسٹرانگ بندہ ہے، یہ اس قسم کی انہوں نے جدوجہد ان کی بڑی اچھی ہے، کیونکہ ٹرمپ یہ چاہ رہا تھا کہ میں ڈیل کروں گا اور میرے آنے سے پہلے بھی یہ جنگ ختم ہو جائے گی، اس قسم کی باتیں وہ کر رہا تھا۔ تو اس کو نیچے دکھانے کے لیے اس کو بتایا گیا بیک آف دی اینڈ، بیہائنڈ دا سین، زیلنسکی کو بتایا گیا کہ تو تگڑا رہ، تینوں اسی دیکھ لا، تیرے نال ہاں، ٹرمپ کی فکر نہ کریں، ٹرمپ نے سنبھال لیں گے۔ یہ وہ چیز تھی جو اس کے زیلنسکی کے دماغ میں تھی۔ زیلنسکی نے پھر اس کو رشیا کے اوپر اس کے اٹیک بڑھتے چلے گئے، اور وہ اس انداز سے بات کر رہا تھا کہ میں اپنا کام میں نکلوانا، اور رشیا کے خلاف جو ہے وہ میں نے یہاں سے کچھ سٹیٹمنٹ لینے لی ہے۔ اس میں ٹرمپ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ میں جب تک دونوں دھڑوں سے اچھے طریقے سے بات نہیں کروں گا، اچھے طریقے سے بات نہیں کروں گا، تو میں صلح کیسے کرواؤں گا؟ لیکن وہ زیلنسکی کی یہ ایٹیچیوڈ اس قسم تھا، باتیں اس قسم تھی، وہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہماری سپورٹ کرے اور پوٹن کو گالاں کھٹے، اور یہ سارا یورپ بھی چاہ رہا تھا، یہ ساری ایجنسیز بھی چاہ رہی تھیں، اور ٹرمپ یہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اب ٹرمپ کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی تو ذرا تگڑا رہا ہے، ٹرمپ سے دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ٹرمپ کا۔ یہ چیز جو تھی وہ میرا خیال ہے جو میں نے سنی وہاں سے بات ہے، یہ پوائنٹ آف ویو ہے ان کا کہ اس چیز نے ٹریگر کیا ہے کہ زیلنسکی نے اس قسم کی باتیں کی، اس نے اپنی فائل نکال کے دے، اس نے مطلب پروٹیٹ کیا کہ رشیا بڑا اگریسر ہے، اور رشیا کے بارے میں آپ ذرا اور طرح سے سوچیں۔ لیکن ان کا ٹرمپ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ٹرمپ بولا کہہ لیں جس طرح مرضی کریں، دیکھیں اس بندے کا اپنا ایک سٹائل ہے، اس کا اپنا ایک سٹائل ہے۔ زیلنسکی کی اپیرنس ہی دیکھ لیں، اس کس قسم کی اپیرنس تھی زیلنسکی کا کردار کیا ہے، زیلنسکی کیسے آیا، ساری دنیا کو پتا ہے
یہ رشیا یہ ایجنسیوں کی جنگ تھی. anyway, اس ایجنسیوں کی جنگ میں رشیا ٹرمپ کو نیچے دکھانے کے لیے انہوں نے سارا کچھ یہ کیا کہ نہ تو تم ڈیل کروا سکتے ہو، پاکستان امریکہ کو تم ذلیل کروا رہے ہو. اور ڈیموکریٹس نے سٹارٹ کر دیا. ان کے جو ڈیموکریٹ جو گورنر ہیں جو مختلف اسٹیٹوں میں بیٹھے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹیں آ گئی ہیں. ڈیموکریٹس کے جو ہمدردہ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹیں آ گئی ہیں. یورپ امریکہ جو ہے یورپ میں جو ہے مختلف ممالک ہیں وہ ٹرمپ کے اگینسٹ کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو رشیا کو دبانا چاہ رہے تھے. یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال تھی کہ ایجنسیوں نے رشیا کو دبانے کے چکر میں یوکرین ستیہ کروا دیا. میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ یوکرین کو ستیہ کروا دیا. آپ نے پرووک نہیں کرنا اپنے ملک کو. اس کو پرووک کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کے بارڈر پہ ہم ایسے آ جائیں گے یا اس کو بڑھاتے جائیں گے، نیٹو کی ایکسپینشن کرتے جائیں گے. ان معاملات کو دیکھ کے میں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہوں. یہ جو بندہ پپٹ تھا، اس پپٹ کو میں ریلیٹ کرتا ہوں اپنے پپٹ کے ساتھ. یہ جو پاکستان پپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو پاکستان کے اندر پپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لائے ہوئے ہیں. یہ بھی وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لائے گئے ہوئے ہیں، امریکن اسٹیبلشمنٹ کو. اور ٹرمپ جو ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. اب ایسی صورت میں ساری کی ساری جو ایجنسیز ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف الائن ہو گئی ہیں. یہ ڈیموکریٹس ریپبلکن کی بائیڈن کے ہم ہی کہہ لیں، ان کی یہ سوچ ہے. یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں بائیڈن کی انسلٹ کی گئی ہے امریکہ کے. اب امریکہ کو وائس پریزیڈنٹ کیا کہہ رہا ہے وہاں پہ کہ آپ امریکہ کی انسلٹ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، ہم نے آپ کے ساتھ بڑی ہمدردیاں کی ہیں. گو کہ اس نے شکریہ ادا کیا غالباً کافی ساری جگہوں پہ، تم شکر گزار نہیں ہو. تو وہ اپنی ڈیل کے چکر میں تھے، منرلز کا رولا اس میں ڈیل کے چکر میں تھے. لیکن جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کے ہمدرد نہیں ہے جنہوں نے یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو آپ نے آ کے آپ کی سپورٹ کیا. بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے عمران خان کو باہر نکالا. یہ نہ تو عمران خان کے ہمدرد ہیں اور نہ یہ آپ لوگوں کے ہمدرد ہیں. آپ لوگوں کے بالکل بھی ہمدرد نہیں ہے، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو صرف مرسنریز ہیں، جو کرائے کے قاتل ہیں. آپ لوگوں کو سے انہوں نے اور طرح کی ڈیل لینی ہے. آپ عمران خان کو اندر رکھنے کے چکر میں پاکستان کو بیچنے والی پوزیشن پہ آ جائیں گے. جو ذلت رسوائی آج زیلنسکی کی ہوئی ہے کیونکہ ایک پپٹ تھا، یہی ذلت رسوائی اب عاصم منیب اور وغیرہ کی ہوگی، شہباز شریف کی ہوگی، کیونکہ یہ پپٹ ہے. یہ پاکستان کے جو اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو چیزیں کریٹ کی گئی ہیں، اس میں بہت ضروری ہے کہ فوری طور پہ اپنے معاملات کو ہم خود سیٹ کر لیں. اگر ہم نے پاک معاملات کو خود نہیں سیٹ کیا تو عمران خان کو ختم کرنے کے چکر میں ان لوگوں نے ایسی ڈیلز آپ سے لے لینی ہے. اور یہ تحریک انصاف کو، مجھے تو کم از کم تحریک انصاف کو یہ سوچنا ہے، ہمیں بھی کوئی ہمدردی اتنی امید نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ نکلنے والا ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ٹرمپ کے پہلے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے آ کے دنیا میں گند ڈالا جنگوں کے لیے، اس کو رول بیک ہونا بڑا ضروری ہے. یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو پاکستان میں جو گند کیا، خاص طور میں اپنے پاکستان کے حوالے سے زیادہ بات کروں گا اس تناظر پہ، کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یہ ساری جو کاروائی ہوئی ہے، جو سارا کچھ ہوا ہے، اس کو بیٹھ کے سوچنا کہ توڑنا بھی کتے والی ہونی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ کا سب کوئی واسطہ نہیں ہے کہ اپنے پاکستان کو ہم اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کریں. کیونکہ اگر وہ آپ کے اوپر چڑھائی کرے گا، مجھے جو ابھی تک ڈیلے نظر آ رہا ہے نا، جو پاکستان کی جو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک دم سے کوئی ہوا چلے گا، ہوا آئے گی اور عمران خان کو نکال کے لے جائیں گے، اس میں ڈیلے یہی ہے کہ ان کو بھی جس طرح انہوں نے زیلنسکی کو تگڑا کر کے اس کے جا کے کہہ دیا کہ تم یہ باتیں کر سکتے ہو، کوئی ایسی مسئلہ ایسی بات نہیں ہے، اور وہ اس کو دبانے کے چکر میں بیٹھے بیٹھے لڑائی ہوگی. یہی ہلا شیری جو ہے انہوں نے عاصم منیر کو دی ہوئی ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ نے، برطانیہ کے اسٹیبلشمنٹ نے یہی دی ہوئی ہے کہ تم وری نہ کرو، ٹرمپ کو ہم دیکھ لیں گے. اب آگے کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. جس طرح وہ ٹرمپ کے اب وہ وہاں سے فلائی کر کے بستی کرا کے انگلینڈ پہنچے ہیں، انگلینڈ نے 2.6 بلین کے معاہدے کر لیے، ان کے ساتھ سائن کر لیا، MOUs انہوں نے سائن کر لیے، ان کو آفر کر دی کہ ہم اتنا آپ کو پیسہ دیں گے. وہ کہاں سے دیں گے اتنا پیسہ؟ کہاں سے آئے گی اتنی فوج؟ یہ الٹیمیٹلی جنگ کا نتیجہ کچھ نہیں لکھ رہا ہے. یوکرین سارا برباد ہو چکا ہوا ہے. یوکرین امریکہ میں جا کے بڑے بڑے محل خرید رہے ہیں. یورپ میں آ کے یوکرین کی ایک خاتون کو میں مل کے حیران ہو گیا ہوں، وہ اپنا سارا عملہ لے کے یہاں پہنچی ہوئی ہے. یہاں پہ انہوں نے آ کے رولز رائس گاڑیاں لے لی ہوئی ہیں، وہ جنگ زدہ ملک میں سے نکل کے آ کے یہاں پہ اپنے. یہ بڑی گیم ہے پاکستان کے لوگوں کو، فوجیوں کو سمجھنا یہ بڑی گیم ہے. اپنا ملک دیکھو. اس گیم کے چکر میں جس طرح انہوں نے ہلا شیری آپ کو دی ہے نا کہ آپ تگڑے رہیں، عمران خان کے ساتھ جو مرضی آپ نے کرنا کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. سر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ سارا ریلائی کرتے ہیں ورلڈ بینک پہ، اربوں پہ، قرضوں پہ، تو آپ سے تو کچھ بھی کروائیں گے.
اور جو کچھ وہ کروائیں گے وہ پاکستان کے اگینسٹ کروائیں گے، وہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا۔ آپ ایک عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے چکر میں جو کچھ آپ کرتے جا رہے ہیں اور کرتے حل شیریوں میں آئے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو تگڑا سمجھ رہے ہیں، وہ آپ اپنے آپ کو پاکستان کو ختم کر رہے ہیں۔ ضیاء الحق نے پاکستان برباد کیا تھا، اس کے بعد آج آپ اس مقام پہ جتنے جرنیل آئے سب نے یہ کچھ کیا، اور اس وقت جو ہے اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں اتنا سے کہوں گا کہ یہ جو چیز اس وقت جو سینیریو آپ کو جو چیزیں نظر آئی ہیں امریکہ میں ہوتی ہوئی، یہ پاکستان کے لیے الارمنگ ہے کہ اپنے آپ کو خود سیدھا کریں۔ باہر والوں نے آ کے آپ سے بارگیننگ کرنی ہے، اور جس طرح وہ زیلنسکی سے بارگیننگ کر رہے تھے، آپ کے ساتھ جو ہے بارگیننگ کرنی ہے، اور آپ کے ہتھے پلے ککھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان بیچ دیں اپنی حکومت کے لیے، اپنی ایکسٹینشنوں کے لیے۔ پاکستان کو بیچ دینا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔